یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں ایک کار خود اپنے فیول کے پیسے دے رہی ہے اور ایک سمارٹ فریج خود ہی گھر کا سودا آرڈر کر رہا ہے۔ یہی وہ مستقبل ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب مشینیں آپس میں لین دین کریں گی تو وہ کون سا پیسہ استعمال کریں گی؟ اور نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی بات نہیں ہو رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلی اکانومی وہ انسان نہیں چلائیں گے، اسے چلائیں گے خود مختار اے آئی ایجنٹس، جو ہمارے لیے اور ایک دوسرے کے لیے معاشی فیصلے کریں گے۔ اور یہی بات ہمیں اس دور کے شاید سب سے بڑے چیلنج کی طرف لے آتی ہے۔ اگر مشینیں ہماری اکانومی چلا رہی ہیں تو وہ ٹرانزیکشنز کے لیے کون سی کرنسی استعمال کریں گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ فائنینشیل سسٹم ہے نا، وہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ آخر اے آئی کے لیے پیسے کا مسئلہ ہے کیا۔ دیکھیں، جیسے جیسے اے آئی ایجنٹ زیادہ سے زیادہ خود مختار ہو رہے ہیں، انہیں ایک ایسے پیمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے جو ان کی سپیڈ اور سکیل پر کام کر سکے۔ اچھا، تو جب ہم کہتے ہیں آٹونومس ایجنٹ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ ایک ایسا اے آئی پروگرام ہے جو انسانی مداخلت کے بغیر معاشی کام کر سکتا ہے، جیسے ڈیٹا خریدنا یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے لیے ادائیگی کرنا۔ اور اصل مسئلے کی جڑ وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا موجودہ فائنینشیل سسٹم جو فیٹ کرنسیوں پر چلتا ہے، یعنی ڈالر، یورو یا روپیہ، وہ مشینوں کی ضروریات کے لیے سچ پوچھیں تو بالکل بیکار ہے۔ دیکھیں، ایک مشین ٹو مشین اکانومی میں کام کرنے کے لیے کسی بھی پیسے میں 4 چیزیں ہونا لازمی ہیں۔ 1، اسے پیدائشی طور پر ڈیجیٹل ہونا چاہیے۔ 2، اسے کسی قانونی انسانی شناخت کی ضرورت نہ ہو۔ 3، وہ دنیا بھر میں 24/7 کام کرے۔ اور 4، اسے آسانی سے پروگرام کیا جا سکے۔ اب ذرا فرق دیکھیں۔ ایک طرف اے آئی ایجنٹس ہیں جو 24 گھنٹے سال کے 365 دن کام کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے بینک ہیں جو ہفتے میں 2 دن اور روز رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ اے آئی کی کوئی انسانی شناخت نہیں ہوتی، لیکن بینکوں کو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ چاہیے۔ اے آئی کو فوری عالمی پیمنٹس چاہیے، جبکہ ہمارا روایتی سسٹم سست بھی ہے اور سرحدوں کا پابند بھی۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل صاف ہے کہ خود مختار مشین ٹو مشین اکانومیز کے لیے موجودہ فائنینشیل سسٹم کا استعمال کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک چوکور چیز کو گول سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ کبھی فٹ نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر روایتی پیسہ کام نہیں آ سکتا تو پھر کیا آئے گا؟ اور یہ وہ مقام ہے جہاں بٹ کوائن کی انٹری ہوتی ہے، جسے خاص طور پر اسی طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بٹ کوائن کی جو خصوصیات ہیں نا، وہ اے آئی کی ضروریات سے حیران کن حد تک ملتی ہیں۔ یہ ایک نیوٹرل نیٹ ورک ہے، کوئی بھی اے آئی اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس کی سپلائی محدود ہے، جس سے اس میں ایک پیش گوئی ممکن ہے۔ یہ عالمی ہے اور سینسرشپ سے پاک ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ کسی سینٹرل بینک یا کمپنی کے بغیر چلتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت عام اعتراض سننے کو ملتا ہے کہ بٹ کوائن نیٹ ورک تو بہت سست ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے۔ اس کا حل ہے ایک 2 لیئر سسٹم۔ اس کو ایسے سمجھیں، پہلی لیئر ہے بٹ کوائن کی مین بلاک چین، یہ آپ کا سیف، سیکیور سیونگز اکاؤنٹ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر آتی ہے دوسری لیئر، لائٹننگ نیٹ ورک۔ یہ آپ کا کیش والیٹ ہے، جو فوری، چھوٹی اور تقریباً 0% والی ادائیگیوں کے لیے بہترین ہے، بالکل وہی جو اے آئی کی لاکھوں مائکرو ٹرانزیکشنز کے لیے چاہیے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ آپ روایتی بینکنگ سسٹم کو ہی لے لیں۔ ایک عام سی بینک ٹرانسفر کی کم سے کم فیس ہی کوئی $20 ہو سکتی ہے، بھلے آپ کتنی ہی چھوٹی رقم کیوں نہ بھیج رہے ہوں۔ اور اب اس کا موازنہ کریں ایک اے آئی ٹو اے آئی مائکرو پیمنٹ سے، جو صرف $0.00001 کی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف سستا نہیں ہے، یہ ایک بالکل نئی قسم کی معاشی سرگرمی کو جنم دیتا ہے جس کا پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل صرف بٹ کوائن کا نہ ہو، بلکہ ایک پورے وسیع کرپٹو ایکو سسٹم کا ہو، جہاں مختلف اثاثے الگ الگ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ ایک اے آئی کا ڈیجیٹل والیٹ کیسا دکھے گا۔ اس میں بٹ کوائن ہو سکتا ہے لمبی مدت کی سیونگز کے لیے، اسٹیبل کوائنز ہوں گے روزمرہ کے خرچوں کے لیے، اور کچھ خاص قسم کے ٹوکنز ہوں گے جو مخصوص کاموں کے لیے استعمال ہوں گے۔
تو بات یہ ہے کہ ہر اثاثے کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ بٹ کوائن سمجھیں ڈیجیٹل سونا ہے، ایک محفوظ ریزرو۔ اسٹیبل کوائنز وہ ہیں ڈیجیٹل کیش، روزمرہ کے کاموں کے لیے۔ اور پھر آتے ہیں پلیٹ فارم ٹوکنز، یہ خاص ٹولز کی طرح ہیں جو پیچیدہ کاموں اور سروسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس راستے میں کچھ بہت بہت بڑے چیلنجز اور ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہیں۔ کچھ بہت بنیادی سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر، جب کوئی انسان ہی نہیں ہوگا تو ڈیجیٹل کیز کو محفوظ کون رکھے گا؟ کیا ایک اے آئی قانونی طور پر جائیداد کا مالک ہو سکتا ہے؟ حکومتیں ان خود مختار معاشی ایجنٹس پر کیسا رد عمل دیں گی؟ اور سب سے بڑا، شاید سب سے خوفناک سوال، کیا ہوگا جب اربوں بوٹس صرف اور صرف دولت جمع کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے؟ اس مستقبل کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ماضی کو دیکھیں۔ چلیں ذرا انٹرنیٹ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ 80 کی دہائی میں جب انٹرنیٹ آف انفارمیشن آیا تو اسے ڈیٹا کے لیے ایک پروٹوکول کی ضرورت پڑی، وہ بنا TCP/IP۔ پھر 2009 میں آیا انٹرنیٹ آف ویلیو، اسے پیسے کے لیے ایک پروٹوکول چاہیے تھا، وہ بنا بٹ کوائن۔ اور اب ہم انٹرنیٹ آف ایجنٹس کے دہانے پر ہیں، اسے بھی مشین اکانومیز کے لیے ایک پروٹوکول کی ضرورت ہوگی۔ کیا وہ پروٹوکول بٹ کوائن اور اس کا ایکو سسٹم ہوگا؟ تو لبے لباب کیا ہے؟ بات بہت سیدھی ہے۔ اے آئی تقریباً یقینی طور پر کرپٹو ہی استعمال کرے گا۔ وجہ بہت سادہ ہے، ہمارا روایتی فائنینشیل سسٹم ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا، یہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر مشینیں اپنی خود کی اکانومی بناتی ہیں تو کیا وہ ہمارا پیسہ چنیں گی یا پھر وہ کچھ ایسا نیا بنا لیں گی جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے؟ Assalamu alaikum. If you like the video, please like and subscribe.